بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کی یہ جو کلاس منعقد کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عنقریب ہم لوگ اللہ کے گھر پر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانے والے ہیں۔ حج اور عمرہ عام طور سے یہ ایسی عبادت ہے کہ لوگ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، یا نہیں ایک مرتبہ تو اگر دوبارہ سہبارہ جانا ہوتا ہے تو کئی سال کے بعد جانا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عمرے کے کیا ارکان ہیں، کیا افعال ہیں، اس کے کیا فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات ہیں، تو وہ آدمی کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کلاسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید اور بقرعید کی، تو یہ سال بھر میں ایک مرتبہ عید کے موقع پر اور دوسری مرتبہ بقرعید کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس موقع پر امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ نماز کی ادائیگی کا پورا طریقہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے حج اور عمرے کا بھی معاملہ ہے کہ بندہ اس کو زندگی میں ایک مرتبہ یا اگر دوبارہ سہبارہ میں اسے موقع ہوتا ہے تو کافی فاصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس طرح کی کلاسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور مقصد یہی ہے اس سے کہ ہم لوگ اب جا رہے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو ہم لوگ اس کے جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اور اس کے کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات کی ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جانے کے لیے قبول فرمایا، تو اس کا کریڈٹ اپنی ذات کو نہ دیں کہ میں اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے، اپنی طاقت سے، اپنی وسعت کے مطابق جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو ہے کہ بار الہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے
کہ تو نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں انسانوں کے اندر سے اللہ تو نے مجھے منتخب فرمایا اپنے دربار کی حاضری کی سعادت کی۔ ہاں، دنیا کے اندر کتنے انسان بستے ہیں، کتنے مسلمان بستے ہیں، تو ان تمام انسانوں میں سے اللہ نے آپ کو منتخب کیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہوں گے ہمارے دوست و احباب میں، ہماری کمپنی میں، ہمارے پاس پڑوس میں، ہماری فیکٹری، ہمارے کارخانے میں، جو ہم سے اچھے تھے صحت کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے، فرصت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں چنا، ہمیں موقع دیا۔ ہاں، ہمارا الیکشن نہیں ہوا، سلیکشن ہوا ہے، ہمارا انتخاب ہوا ہے، اللہ نے ہمیں چنا۔ تو ہم لوگ اس پر کریڈٹ اپنی ذات کو نہ دیتے ہوئے اللہ کی ذات کو دیں کہ مولا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی، ورنہ ہمارے اندر تو یہ بالکل استطاعت نہیں تھی، بساعت نہیں تھی کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ اللہ کے دربار کی جو حاضری ہوتی ہے نا، اس کے اندر روپیے پیسے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں تو ہر مرتبہ جاؤں گا، ہر سال جاؤں گا، اور کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں کیسے جا پاؤں گا وہاں، نہیں۔ اس کی ایک کھلی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، کسی کو بھی اللہ کے دربار کی حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، کسی کو۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، با اختیار بادشاہ تھے، اور آج کا جو ہندوستان ہے صرف اتنے رقبے پر ان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ برما سے لے کر سری لنکا تک، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش یہ ان کے زیر نگی تھا، لیکن نہیں جانے پائے۔ اللہ نے آپ کو چنا، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا۔ اور میرے دوستو، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کسی نعمت کے ملنے پر، ایک نعمت ہمیں مل رہی ہے، ہم اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے، اس کا کریڈٹ مجھے دو گے، تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری وہ جو نعمت تمہیں ملی ہے میں اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو دیا تو اللہ پاک بار بار ہمیں اپنے دربار کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہے، ابھی ہمارے سامنے یہ عمرے والا مسئلہ ہے، تو ہم اس موقع پر اس کا کریڈٹ اللہ کے ساتھ ایک کام۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اب دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ لوگوں تم پے در پے مسلسل لگاتار حج اور عمرے کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسا کرنا جو ہوتا ہے نا، مفلسی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ پے در پے حج کرنا اور عمرہ کرنا انسان سے گناہوں کو اور مفلسی کو، غریبی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ اور میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ جائیں گے جب، اور جانے کے بعد آپ عمرہ کر کے جب واپس آئیں گے تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو دھل دے گی، آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے
آپ کے کسی سے معاملات ہو گئے ہوں گے، کسی سے کہا سنی ہو گئی ہو، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، تو میں ہو گئی ہوگی، بات بند ہوگی، رشتہ داری کٹی ہوگی، ہاں کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا ہوگا یا ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی ہوگی، تو اس موقع پر ہمیں جو ہے جا کر کے ان سے معافی مفول کر لینا چاہیے۔ ہاں یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ عام دن میں اگر ہم کسی کے پاس گئے، کسی سے ہماری کہا سنی ہو گئی، انبن ہو گئی، اور ہم جا کر کے اس سے اگر ہم یہ کہیں کہ یار ہمارا جھگڑا ہوا ہے، آنا مجھ کو معاف کر دے، تو بولیں گے نکل جائے یہاں سے، آنا نہیں، اور لڑائی ہو جائے گی، برابر ہے۔ لیکن جب آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اس نام پر جب اس کے پاس جائیں گے اور جا کر کے آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، دیکھو جو کچھ بھی ہوا یہ غلط ہوا، یہ اچھی بات نہیں تھی، میں دل سے اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا ہوں اور درخواست یہ کرتا ہوں بھائی تم مجھ کو معاف کر دو، وہ بندہ کتنا بھی کسائی رہے گا اور کتنا بھی سخت دل رہے گا، کتنا بھی پتھر دل رہے گا، لیکن اللہ کے در پر حاضری کی یہ برکت ہے کہ وہ بندہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ہاں بہت سالوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہاں سال سے بات بند، دیکھنا تک گوارا نہیں، سامنا تک کرنا گوارا نہیں، کہ اگر وہ بندہ اس مجلس میں تو یہ بولے ہم اس مجلس میں نہیں رہیں گے، اتنا زیادہ مسئلہ۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اسی نام پر، عمرے کے نام پر ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بھائی صاحب معاف کر دیجئے، بہن جی معاف کر دیجئے، معافی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹا بن کر کے کہ معافی کروا لینا، اگر ہم نے ان کا کچھ حق دبایا ہے، اگر کچھ روپیے کا لین دین کا معاملہ ہے تو لین دین کر کے صاف کر لیں، یا پھر ان سے معاف کرا لیں، ہمارے اوپر ہے تو ہم معاف کر دیں، لیکن بہرحال کھاتے کو کلیئر کر لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ کیوں؟ آپ جب جا رہے ہیں یہاں سے تو حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوتا، جس کا تعلق بندے سے ہے، اگر بندہ لاکھ مرتبہ عمرہ کرے، لاکھ مرتبہ حج کرے، لیکن اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے، کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، تو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہونے والا۔ اچھی طریقے سے دھیان رکھنا، چاہے لاکھ حج عمرہ کرنا، یہ جب تک کہ وہ بندہ اس سے معافی مانگ لو اور معاملے کو بالکل ختم کر دو، کلین کر دو، صاف شفاف کر دو، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کے دربار میں جاؤ اور پھر رو اور گر گڑاؤ اور وہاں سے اللہ سے یہ دعا کر کے آؤ کہ اللہ اب میری بقیہ زندگی جو ہے ایک دم شفافیت کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اور کلین ہو کر کے گزرے گی، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے عمرے کو قبول کر لیں۔ تو دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے عمرہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو یہ کوئی بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے، آسان مرحلہ ہے۔ ہم کو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ٹینشن لینے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں، عمرہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایک دم ایزی ہے، ایک دم ایزی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بولے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گئے تو کیا ہوگا، اور جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں تھوڑا سا کچھ سیانے ہیں تو وہ جو جانے والا ہوتا ہے اس کو خوب ڈرا دیتے ہیں، بولے ایسا مت کرنا، ایسا ہو جائے گا، ویسا مت کرنا، ویسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے کو یہ سب جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے پیش نظر صرف ایک چیز رہنا چاہیے کہ میرے کو کیا کرنا ہے، سمجھ گئی بات؟ میرے کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت تو کیا کرنا ہے، کس وقت تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کس وقت تو کون سا عمل کیسے کرنا ہے، بس اگر ہم نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیا عمرہ ایک دم آسان ہے۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں۔ اب دیکھیے جانے سے پہلے آپ حضرات اچھی طریقے سے تیاری کیجیے، کپڑے لے لیجیے 2-4 جوڑے، ہے نا، اور احرام لے لیں، اس کے بعد چپل جو ہے وہ سادہ چپل لے لیں، ہے نا، اس کے بعد کچھ توشہ لے لیں کھانے پینے کے لیے، اور
اسی طرح سے پاسپورٹ وغیرہ یہ سب ساری چیزیں ہیں، آپ وہ لے لیں۔ اور اس کے بعد کچھ دن تک کے جانے سے کچھ دن پہلے تک کے تھوڑا سا پیدل بھی چل لیں، تھوڑا سا پیدل بھی چلیں، کیونکہ وہاں پر چلنے کا کام زیادہ ہے، تو تھوڑا سا وہی چپل پہن کر کے تھوڑا سا ہم چل پھر بھی لیں۔ ہاں، جو چپل پہ ہم وہاں پر رہیں گے تو اسی چپل کو پہن کر کے آپ چل لیں تھوڑا سا، یعنی کلومیٹر 2 کلومیٹر تک کے آپ روزانہ مشورات ہیں وہ بھی، تاکہ آپ کو عادت رہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، وہ چپل ہم لوگ پہنتے ہیں، اب نیا چپل جو ہوتا ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں اور اس سے ہو جاتا ہے زخم۔ چلنے کی عادت نہیں تو اس میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا بھی، جائے دن بھی باقی ہے، ہم لوگ کوشش کریں، اہتمام کریں کہ تھوڑا سا ہم لوگ پیدل چلیں، ہے نا۔ اس کے بعد آپ عمرہ کے لیے جب جا رہے ہیں تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اپنے گھر میں نکلنے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد اگر اس وقت کھلی ہوئی ہے، بآسانی وہاں پہ نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو 2 رکعت نفل نماز وہاں پر بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد جانے کے وقت تو دعا کریں، دعا کریں۔ دعا یہ ہو کہ بھائی اللہ پاک ہم اس سفر کے اندر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرما، آسان فرما، سفر کو کی جو صعوبتیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما۔ اور ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اللہ ہم تیری امانت کے اندر دے کر کے جا رہے ہیں، اللہ تو اس کی حفاظت فرما ہمارے آنے میں۔ ایسے اس طریقے کی موقع محل کی ہم جو دعا ہے وہ دعا کریں۔ اس میں ایک چیز کا آپ لوگ یہ دھیان رکھیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر دعا کر لیے تو پھر گھر میں نہیں جا سکتے، یہ ایک بات ذہن میں ہوتی ہے، دعا کر لیے تو گھر میں نہیں جا سکتے۔ اب لوگ مصر ہوتے ہیں کہ بھائی دعا کب ہوگی، جیسے جو خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھائی دعا کب ہے، اب اپنے کو جانا ہے، جیسے ابھی ہمارا فلائٹ جو ہے 5 ساڑھے 5 بجے، ہم کو پہنچنا ہے ایئرپورٹ 1 بجے، تو اب نکلنا ہوگا ہم کو 4 ساڑھے 4 بجے صبح میں، تو اب 4 ساڑھے 4 بجے بولیں کہ دعا ہے، تو کیسے لوگ آئیں گے؟ لوگ مصر ہیں آنے میں بھی، اور ہم دعا اگر عشاء کے بعد کرتے ہیں تو بولے اب اندر نہیں جا سکتے، تو 4 ساڑھے 4 بجے کیا باہر بیٹھے رہیں گے؟ تو اس میں کوئی ضروری اور واجب اور فرض نہیں ہے کہ آپ جو ہے جس وقت تو جا رہے ہیں تو دعا کر کے ڈائریکٹ گاڑی کے اندر بیٹھو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ اگر دعا کے لیے کوئی ضروری عمل بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ جب گھٹا ہو، سمجھے کیا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں بھی آپ اس کا اہتمام کریں کوئی بات نہیں، لیکن اگر اہتمام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد ساری چیزیں سے آپ کھانے وغیرہ سے فراغت ہو جائے، 10 بجے 10:30 بجے ایک ٹائم دے دیں کہ 10 بجے 10:30 بجے دعا ہو، دعا کر کے پھر آپ اپنے گھر کے اندر آرام کریں، اور صبح میں پھر تو 4 بجے 5 بجے جب بھی آپ کو جانا ہے گاڑی آ جاؤ فوراً نکل جائیں۔ سمجھ آئی بات؟ گھر سے نکلتے وقت تو الٹا پیر باہر نکالیں، الٹا پیر۔ اس کے بعد گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ ساتھ میں توشہ رکھیں، توشہ رکھنا سنت ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جب بھی کہیں سفر میں جاتے تھے توشہ رکھ لیتے، پتہ نہیں کیا بات پیش آ جائے۔ پیسہ جو ہوتا ہے، پیسہ سب کچھ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ انسان کیا پیسہ کھا سکتا ہے؟ کیا نہیں کھا سکتا؟ ہاں پیسہ نہیں کھا سکتا، پیسہ تھوڑی سب بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو آپ گاڑی کے اندر بیٹھے، اب گاڑی جو ہے ایسی جگہ جا کر کے بند ہو گئی کہ ادھر 10 کلومیٹر تک کی کچھ نہیں، ادھر آگے 10 کلومیٹر تک کی کچھ نہیں، اور آپ کسی گاڑی کو ہاتھ دے رہے ہو، اور آپ کو لفٹ دینے کو بھی تیار نہیں، تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس توشہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی بننے تک کہ آپ بیٹھ جائیں گے، جو آپ کو ضرورت آپ اس کو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر اتنے ڈھیر سارے فوائد ہیں، تو اس لیے توشہ لے کر کے چلیں۔
گاڑی کو جب سوار ہونے لگے پہلے سیدھا پیر رکھیں اور بسم اللہ کہہ کر کے سیدھا پیر رکھیں، پھر گاڑی کے اندر جب بیٹھ جائیں، گاڑی چلنے لگے تو الحمدللہ بول کر کے پھر جو سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی دعا ہے۔ آگے پھر ایک اور دعا ہے اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ یہ نہیں اتنا یاد ہے تو صرف وہ سواری کی بھی دعا اگر ہم پڑھ لیں سبحان الذی والی تو انشاءاللہ وہ بھی کافی ہو جائے گی۔ تو آپ سواری آپ شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو آپ چلیں راستے میں، اب چونکہ آپ یہ دیکھیے ہم پکنک کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے عبادت ہی کے انداز سے انجام دیے جانا چاہیے۔ دین کا کام بے دینی کے ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ میں اگر مستورات جا رہی ہیں تو بطور خاص پردے کا اہتمام کریں وہ لوگ، اور اسی طرح سے راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں کہ کوئی بھی نماز جو ہماری چھوٹے نہ، ہاں اس کا ہم اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ ایئرپورٹ 4 گھنٹہ پہلے آپ کو پہنچنا ہے، جو بھی آپ کا فلائٹ کا ٹائم ہے اس سے 4 گھنٹہ پہلے آپ کو بہت اہتمام کے ساتھ پہنچنا ہے، اور بیفور نکلنا ہے۔ آپ 6 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے چلے گا، لیکن کٹ ٹو کٹ نہیں نکلنے کا، پہلے جا کے ہم لوگوں کا انتظار کریں وہ چل جائے گا، لوگ ہمارا انتظار کریں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور راستے بھی سب ایسے ہو گئے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا، ٹریفک جام ہو جاتی ہے نا، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کٹ ٹو کٹ نکلے ایک دم ہے نا، ایک دم فکس ٹائم لے کر کے نکلے تو اس میں مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا بیفور نکلے، گھنٹہ 2 گھنٹہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں جا کر کے ہم سہولت سے وہاں پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے، اب وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ٹور آرگنائزر ہے اس کی طرف سے ہم کو ٹکٹ، ویزا اور پاسپورٹ مل جائے گا، تو ہم لوگ ایک چھوٹی بیگ بھی رہے گی، چھوٹی بیگ ایک ہے، ایک بڑی بیگ ہے، تو چھوٹی جو بیگ رہے گی جو ہینڈ بیگ بولتے ہیں اس کو، اس ہینڈ بیگ کے اندر آپ کو احرام ڈال لینا ہے پہلے ہی، گھر سے ہی وہ کام کر لینا ہے، ہینڈ بیگ کے اندر پہلے ہی احرام آپ کو ڈال لینا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندر جائیں گے تو جو بڑا لگیج والا جو سامان ہے وہ آپ سے لے لیا جائے گا، آپ سے لے لیا جائے گا، آپ کو وہ واپس سے جدہ میں ملے گا، یہاں پر نہیں ملنے والا، تو اس لیے آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ جو احرام جو ہے نا اس کو اپنے جو چھوٹا بیگ ہے اس کے اندر رکھنا ہے، پاسپورٹ بھی اسی کے اندر رہے گا، طریقے سے ویزا بھی رہے گا اور ٹکٹ بھی رہے گا، اس طریقے سے آپ کی پوری لائن لگی وہاں پر، ہم ٹور آرگنائزر کے ہم پیچھے چلے۔ اس موقع پر ایک بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کو ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم حج اور عمرے کی تربیت کے موقع پر ایک بات کہتے ہیں کہ آپ جس وقت تو حج یا عمرے کے سفر کے لیے آپ نکلیں تو آپ ایک گولی صبر کی کھا لیں۔ کون سی گولی؟ صبر کی۔ یہ کہاں ملتی؟ یہ کہیں ملتی نہیں، لیکن بس آپ کو کھا لینا ہے صبر کی گولی۔ ہاں، جیسے آدمی کو اگر متلی آتی ہے تو آدمی اس کی گولی کھا لیتا، تو اس کو متلی آتی کبھی نہیں آتی، تو ایسی صبر کی گولی آپ کھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ بے صبرے نہیں ہوں گے۔ ایک جملہ یاد ہے، صبر آپ کریں گے، 360 مسئلوں کا ایک حل ہے صبر، 360 مسئلوں کا حل ایک حل ہے صبر۔ پھر بولتا ہوں، 360 مسئلوں کا ایک حل ہے صبر۔ ہاں، فلائٹ میں جانا ہے آپ کو لیے بغیر فلائٹ نہیں جائیں گے، گاڑی میں آپ کو سوار کرنا ہے، بغیر آپ کو سوار ہوئے گاڑی نہیں ملے گی۔ کہیں بھی جو اجتماعی نظام ہے آخری بندے تک کے، جب تک کہ آخری بندے کو نہیں لے لیں گے وہ اپنی جگہ سے وہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو صبر کرنا ہے۔
پہلی گولی آپ صبر کی لے لیں، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے جو امیر صاحب ہیں، گویا کہ جو آپ کا رہبر ہے، جو گائیڈ ہے، جو ٹور آپریٹر ہے، آپ اس کے تابع ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہو، چاہے 10ویں مرتبہ جا رہے ہو، آپ کو اپنی جماعت سے، اپنی جمعیت سے، اپنے گروپ سے الگ نہیں ہونا ہے، پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہے خاموشی کے ساتھ۔ ہاں، ایسا نہیں ویسا نہیں، یوں نہیں تو نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ جو ٹور آرگنائزر آپ کو بولے آپ کی انٹری ہوگی اندر، اب آپ اندر انٹری ہوئی آپ کی، تو پھر سب لگیج ہوتا ہے جہاں پہ لائن لگانا پڑتی ہے، لمبی لائن ہوتی ہے، بات بتاؤ، لمبی لمبی لائن، 2 گھنٹہ آپ کو کھڑا رہنا پڑ سکتا ہے، 2 گھنٹہ بھی آپ کو کھڑا، 4 گھنٹہ پہلے اسی لیے آپ کو بلائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ، نئے نئے لوگ بولے بس کیا ایسے گئے لگیج کرائے اور فوراً جا کے ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، ہوائی جہاز اڑ جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، 4 گھنٹہ بیفور اسی لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ کیوں؟ اکیلے خلی سعودیہ جانے والے تھوڑی ہے کہ ماسٹر عمرہ ٹور کے اکیلے حاجی لوگ ہیں، ہے نا، بس ان کے لیے وہ طیارہ کھڑا ہوا ہے، وہ لگیج والا جو ہے بیٹھا انتظار میں کہ یہ آئیں گے حضرت اور ہم ان کو فوراً سوار کرا دیں گے۔ ارے ہر منٹ پر فلائٹ، پوری دنیا کے لیے فلائٹ، ہزاروں لاکھوں لوگ بیک وقت آ بھی رہے جا بھی رہے، آ بھی رہے جا بھی رہے، پورا سسٹم چلتا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ نظام ہے۔ تو اس لیے آپ کو صبر کرنا ہے۔ لائن لگی ہے، لمبی لائن لگی رہے گی، آپ کو صبر کرنا، آرام سے بیٹھ جائے، ایک دم سکون سے، جانا ہی ہے نا، ایک دم سکون سے، گھائی نہیں کرنے کے اٹھا اٹھا ادھر کا بولے وہاں کم لائن ہے چلو وہاں چلو، نہیں نہیں، الگ الگ سب کاؤنٹر رہتے ہیں، کاؤنٹر سب الگ الگ ہیں۔ ہم کو وہاں کے ملازمین نے یا ہمارے ٹور آپریٹر نے جو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو اس لائن میں لگنا ہے، تو بس چپ گیا، ہم کو کچھ نہیں سمجھتا، ہم کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ہاں، تو اس لیے ان کے پیچھے پیچھے ہم کو وہاں پر لائن میں لگنا ہے۔ وہاں پر لائن میں لگے، بھائی لائن میں لگے، آگے بڑھتے 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 آپ کا نمبر آیا، آپ کو ویزا دینا ہے، پاسپورٹ دینا ہے، ٹکٹ دینا ہے۔ اگر آپ 3-4 لوگ ساتھ میں تو سب کا اکٹھا دے دو تاکہ اکٹھا آپ کو سیٹ مل جائے۔ اس کے بعد وہاں آپ کا لگیج ہو جائے گا، تو آپ کا جو ہینڈ بیگ ہے یہ آپ کے پاس رہے گا، بقیہ جو سامان ہے وہ سب وہ لے لیں گے، اس پر ٹیگ لگائیں گے اور وہ پٹری پر رکھ دیں گے، وہ چلا جائے گا پٹے پر، اور وہ فلائٹ میں ہمارے پہنچ جاتا ہے، پھر ہم وہاں اتریں گے، ہم کو سعودی میں، ہم کو جدہ میں وہ مل جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اب یہاں آپ نے دے دیا، آپ کی بیگ کے اندر ابھی کیا ہے نا، پاسپورٹ ہے، اور اس طریقے سے احرام ہے نا، اور کچھ توشہ بھی رہنا چاہیے اس کے اندر، کچھ توشہ بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اندر جو ہے نا ٹور آپریٹر آپ کو نہیں کھلا پائے گا بھائی، ہاں آپ کو نہیں کھلا پائے گا، کیونکہ اندر جو ہے سب مسئلے ہیں، اس لیے آپ کے پاس سوکھا چوڑا ہے، بسکٹ ہے نا، یہ سب چیز رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بھائی آپ کا پہلا امیگریشن، اس کو بولتے ہیں امیگریشن ہوا، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کی سیکورٹی ہوگی، یعنی آپ کی آنکھ کی پتلی لی جائے گی کہ بھائی یہ بندہ کون ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے نا، پھر اس میں پورا وہ فوٹو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹھپا لگا دیں، پھر اس کے آگے جائیں گے آپ۔ یہ 2 ہو گیا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ آپ کی چیکنگ کا ہوگا، پورا آپ کو کوئی چھری تو نہیں ہے، کوئی چاقو تو نہیں ہے نا، لوکھنڈ کی کوئی چیز نہیں چلتی وہاں، ہے نا، یہ ڈیلر بھی بچ جاتا ہے نا، اور خاص طور سے ہمارے یہاں لوم چلانے والے جو لوگ ہیں وہ کٹر رکھتے ہیں۔ اب یہ کٹر جو ہے نا، ہمارے یہاں تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں کہ بولے کہ کیا بولے یہ لوم چلاتے تو کاٹنے کے، لیکن وہ کٹر جو ہے نا بہت ڈینجر چیز ہے، تو اس لیے کٹر پھٹر نہیں چھوڑ کے جانے کا، رکھنے کا نہیں بولے رکھ لو۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی کوئی ایسے لٹکا لیتے ہیں کچھ چیزیں، یہ سب چیزیں نہیں چلنے والی، یہ سب چیزیں نہیں رکھنے کا اپنے، ہے کہ نہیں؟ اور تو پھر وہاں پہ سیکورٹی ہوگی، آپ کی ساری چیزیں چیکنگ ہوگی، اور آپ کے پاس آپ کے جیب میں موبائل ہے، یہ ساری چیزیں، وہاں پر ایک پٹا ہوتا ہے اور اس میں ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے کے اندر آپ کو رکھنا ہوگا اپنی چیز کو، وہ پورا پاس ہوگی، وہ چیکنگ ہوتی ہے گویا کہ وہ پاس ہوگی، پاس ہو پھر آپ کو بھی چیک کریں گے وہ پورا ایسے لگا کر کے، اس کے بعد پھر آپ پاس ہوں گے۔ یہ پاس ہو گئے آپ وہاں سے، پھر آپ آگے بڑھیں گے وہاں سے، پھر فلائٹ کافی دور پر جہاں سے آپ کو فلائٹ کے اندر لینے والے ہیں، کافی لمبا چلنا پڑتا ہے اس کے لیے، تو کافی لمبا فاصلہ رہے گا وہاں سے، پھر آپ کو وہاں جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر اب اپنے کو احرام باندھنا ہے، اب احرام باندھنے کا وقت آ گیا۔ سمجھا یہ بات؟ دیکھو احرام باندھنا ہے نا، تو احرام 2 چادروں کا نام، ایک اوپر کی چادر، ایک نیچے کی چادر۔ مائیں اور بہنیں جو ہوتی ہیں ان کا احرام، ان کا جو کپڑا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے،
ایک احرام نام کی چھوٹی سی ایک رومالی ٹائپ ہوتی ہے، ایک وہ رہتی ہے، وہ باندھ لیتے ہیں، مسئلہ نہیں، وہ نہیں بھی رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ باندھ لیتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بالوں کی حفاظت رہتی ہے، تو وہ باندھ لیتے ہیں۔ اب وہاں پر احرام باندھنا ہے، اوپر کی چادر تو ہم اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے عام طور سے ہم ڈال لیتے ہیں، لیکن نیچے کی چادر کا ایک مسئلہ آتا ہے، اس کو باندھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا۔ اس میں دیکھیے مسئلہ ہے، تھوڑا سا مسئلہ ایک یہ ہے، علماء نے لکھا ہے اس بات کو، مفتیان اکرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو یہ ڈر ہے کہ سطر کھل سکتا ہے، جیسے یہ جو احرام کی جو چادر ہوتی ہے نیچے والی، یہ کٹی ہوتی ہے، بغیر سلی ہوتی ہے، جیسے ہماری یہاں لنگی ملتی ہے بغیر سلی، پھر اس کو ہم لوگ سل کر کے پہنتے ہیں، تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ سطر کھل سکتا ہے تو وہ سلی ہوئی لنگی بھی پہن سکتا ہے۔ میں وہی پہنتا ہوں، سلی ہوئی لنگی، تو وہ پہن سکتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے پہننا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے اگر وہ کر لے تو اچھی بات، اگر کسی کو ایسے باندھنا ہے تو ویسے بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جس وقت ہم لوگ احرام باندھیں گے تو اندر مرد لوگوں کے لیے ہے کہ نہ تو بنیان ہے نہ انڈر ویئر ہے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ بنیان نہ انڈر ویئر، کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، صرف اوپر جو ہے اوپر کا احرام کی چادر اور نیچے جو ہے دوسری احرام کی چادر رہے گی۔ مائیں اور بہنیں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ان کے لیے ان کا پورا لباس جیسے پہنتے ہو ایسے پہنے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو نیا اس کے اندر دوسرا کپڑا الگ سے ایکسٹرا لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، صرف اگر وہ رومالی لے لیتے تو اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو رومالی رہیں گی ایسا نہیں کہ اس کے اوپر جیسے اب وضو کرنے کا وقت تو آتا ہے تو اس میں مسح کرنا ہے، تو بالوں کو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے فرض ہے، تو اس کو اتار کر کے مسح کر کے پھر اس کو باندھ لینے کا، اس کے اوپر سے کریں گے تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، آپ کا مسح نہیں ہوا، آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں۔ تو وہاں پر اندر جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پر باقاعدہ مسجد ہے، آپ مسجد کے اندر جو ہے نا آپ وہاں پر کپڑے تبدیل کر لیں، وضو کر لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، لیکن چونکہ ایئرپورٹ پر اس کا موقع نہیں رہتا تو اگر ہم وضو بھی کر لیں گے اسی حساب سے آپ بات کر لیں گے، آپ کو احرام باندھ لینا ہے، اور باندھنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ نماز نفل پڑھیں گے جب آپ تو اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھنا بہتر ہے، اگر یہ نہیں یاد ہے تو دوسرا بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس وقت ہم پڑھیں گے تو ہمارا سر جو ہوگا احرام کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوگا، ہے نا، سلام پھیر لیے، اس کے بعد سر کے اوپر سے وہ کپڑا ہٹا لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم احرام کی نیت کریں گے، دعا پڑھیں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ اگر عربی دعا نہیں یاد ہے تو اردو میں بھی ہم بول سکتے ہیں، کیا، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا ہوں تو اس کو آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ ہاں، اب آپ احرام کے اندر آ گئے، لیکن ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا ہے۔ احرام آپ کا کب شروع ہوگا؟ جب آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ، اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ آپ نے ابھی عمرے کا احرام تو باندھ لیا لیکن آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا، تو ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا ہے، آپ کا احرام شروع نہیں ہوا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اب یہ کر لیا، اس کے بعد آپ آگے جائیں گے، فلائٹ کے اندر بیٹھے اور آپ کی جو ہے فلائٹ شروع ہو گئی، تو اس میں جو ہے نا فلائٹ جب 3 گھنٹہ ڈھائی 3 گھنٹہ تقریباً اڑ لیتا ہے تو اس کے بعد ہماری میقات آتی ہے، یلملم جس کو بولتے ہیں، تو میقات سے پہلے ہم کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے تلبیہ نہیں پڑھا اور میقات سے آپ آگے بڑھ گئے، آپ کے اوپر دم لازم آ جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ یہاں سے نکلے اور فلائٹ کے اندر بیٹھے، کچھ کھانا وغیرہ کھانا کا کھا لیا، تو اب وہ ہوتا کیا ہے، انسان کو وہاں ایک دم ٹھنڈک لگتی ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ لگتی ہے تو ڈہنے کو پھر جدہ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے،
کیوں؟ اجاگرہ ہوتا ہے یہاں سے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تو فوراً آپ وہاں پر تلبیہ پڑھ لی، لبیک اللہم لبیک۔ اب جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام شروع ہو گیا تو کچھ چیزیں جو ایسی تھی جو احرام باندھنے سے پہلے آپ کے لیے جائز تھی، اب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں جو تھی وہ کہنا چاہیے ان کے اوپر آپ کی پابندی لازم ہو گئی۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ مرد لوگ سر کھلا رکھیں اور سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں۔ سر ہم کو مردوں کو کھلا ہوا رکھنا ہے، اور سلا ہوا کپڑا مطلب وہی بنیان ہے یا کوئی دوسری صدری ہے، یہ ہے سویٹر ہے، یہ سب نہیں پہننا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مرد اور خواتین دونوں چہرے کو کوئی چیز نہ لگائیں۔ چہرہ جو ہے یہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، یعنی چہرے سے کوئی چیز لگی نہیں رہنا چاہیے۔ مردوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چہرے پہ کوئی چیز لگنی نہیں چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے پردہ رہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہیڈ ملتی ہے، ہیڈ ہے نا، جہاں پر احرام کے سامان ملتے ہیں وہاں ہیڈ ملتی ہے، تو مائیں اور بہنیں اوپر ہیڈ لگا لیں اور پھر برقع لگا لیں۔ تو اس طریقے سے جب نقاب لگائیں گے تو وہ تھوڑا سا دور سے جو جالی ہوتی ہے تھوڑا دور سے آتی ہے، تو وہ کپڑا لگتا نہیں ہے چہرے پہ، تو وہ ویسا کرنا ہے۔ بہرحال لیکن چہرے پر لگنا نہیں چاہیے اور پردہ بھی کرنا ہے۔ صحابیات سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ دپٹی وغیرہ سے پردہ کرتی، تو یہ اس کی لیٹسٹ شکل ہے، سمجھ لیجیے۔ ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے، پیڑ پتی نہیں توڑنا ہے، مچھر کھٹمل جوئے مارنے سے احتیاط کرنا ہے، بدن سے میل نہیں نکالنا ہے، لڑائی جھگڑا اور شہوانی باتوں سے گریز نہیں کرنا ہے، موزہ نہیں پہننا ہے۔ یہ آپ کو اتنی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور خوشبودار صابن سے آپ کو ہاتھ بھی نہیں دھونا ہے۔ ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے فلائٹ میں کھانا کھائیں تو اس کے بعد ٹیشو پیپر ملتا ہے، تو ٹیشو پیپر کچھ پیپر ایسے ہوتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ٹیشو پیپر بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اسی دوران باتھ روم گئے تو باتھ روم سے نکلنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو واش جو ہوتا ہے جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے ہم اس کا اہتمام نہ کریں، اس کو ہم یوز نہ کریں، بلکہ بغیر خوشبو کا بھی صابن ملتا ہے، ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ خیر یہ ہوا، تو آپ کو ان باتوں کا احترام کرنا ہے۔ اب آپ کا تلبیہ شروع ہوا، لبیک اللہم لبیک۔ تلبیہ جب بھی پڑھنا ہے تو بلند آواز سے مرد لوگ پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ بلند آواز سے نہیں بلکہ خاموشی سے، یعنی آہستہ آواز سے پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ تلبیہ پڑھیں۔ اب ہماری فلائٹ جو ہے، ہم جدہ پہنچ گئے، جدہ کے اندر ہم اترے، فلائٹ سے باہر نکلے، ہم باہر آئیں گے تو پھر واپس سے ہمارا امیگریشن ہوگا، وہی آنکھ وغیرہ کی پتلی لی جائے گی کہ بھائی یہ جو بندہ وہاں سے نکلا یہ وہی ہے کہ نہیں ہے، میں دیکھ کر کے پاسپورٹ پر پھر آپ کے اسٹیمپ لگیں گا، آپ اندر آئیں گے، پھر وہ پٹا چل رہا ہوگا، اس پٹے پر آپ کا سامان آئے گا، وہاں سے سامان لے کر کے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ ٹور آرگنائزر جو ہوگا پھر وہ آپ کو لے کر کے جائے گا وہاں سے، وہاں پر جو گاڑی ہوگی وہ شرکا کی گاڑی ہوتی ہے نا، کمپنی والے جس کمپنی سے ہم نے ویزا لیا ہے اس کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے۔ آگے پیچھے تھوڑا سا ٹائم بعد مرتبہ تھوڑا سا تاخیر بھی ہوتی ہے، اس لیے میں پھر کہا کہ صبر کرنا ہے نا، کیونکہ جانا ہی آپ کو وہاں سے، پھر وہاں سے آپ نکلیں، پھر آپ اپنی ہوٹل کے لیے پہنچیں گے۔ مکہ سے جدہ سے مکہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، آپ کو صبر و سکون کے ساتھ جانا ہے۔ اب وہاں پر گئے، آپ اپنی ہوٹل پر پہنچے تو اب گھائی نہیں کرنا وہاں پہ کہ تم چلو جلدی دو، نہیں، ہو سکتا ہے شرکا والے نہیں آئے، کمپنی والے نہیں، وہ آپ کو رکا کر کے رکھیں گے، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے، ہو سکتا ہے پون گھنٹہ لگ جائے، کوئی ٹینشن نہیں لینے کا، اپنے کو بیٹھے رہنے کا، کیونکہ وہ آئیں گے، آدمی چیک کرتے، پاسپورٹ دیکھتے، اس کے بعد پھر آپ نیچے اتریں گے، پھر آپ جائیں گے کاؤنٹر پر، ہوٹل کے اندر گئے۔ اب جب آپ ہوٹل کے اندر گئے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ہوٹل کا کارڈ لے لینا ہے، ہوٹل کا کارڈ، اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، کیوں؟ خدا نخواستہ آپ گھومیں تو آپ کے پاس وہ رہے گا، ہر بندہ الگ الگ لے لے، ایسا نہیں کہ 2 لوگ ہیں بولے لے لے چلیے بولیے، نہیں ایسا نہیں، عورت بھی لے لے مرد بھی لے لے، اور ایک ساتھ 4 لوگ ہیں تو 4 لوگ لے لے۔ پہلے ہوٹل کا کارڈ رکھے اپنے پاس، اس کے بعد پھر جو آپ کا جو ٹور کے ساتھ جو لیڈر گئے ہیں وہ آپ کو اس کے اعتبار سے روم آپ کو ڈسٹریبیوشن کریں گے، اس میں گھائی نہیں کرنے کا، پہلے میرے کو تو پہلے میرے کو، اب اکیلا بندہ کتنا کرے گا، اتنا تھک کیا ہے، پھر وہی صبر کریں، جتنے 50 حاجی گئے نا تو 50 بیڈ ہم نے لیا ہے،
آپ 50 ہیں نا تو 50 کا ہم نے لیا ہے پورا بیڑا، ایسا تھوڑی کہ ایک کو دوسرے پہ ڈالیں گے، نہیں، سب کے لیے، لیکن صبر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہم کوشش یہ کریں ہمارے سے پہلے ہمارا بھائی لے لیں، اس طریقے سے وہ ہمارا ہو جائے۔ وہیں پر پھر آپ کو روم مل گیا، آپ اپنے روم کے اندر گئے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو گئے، استنجا وغیرہ سے، اس کے بعد آپ کے ٹور آرگنائزر کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے کہ بھائی ابھی فوراً چلنا ہے آپ کو عمرہ کے احرام عمرہ کے لیے، تو فوراً چلے آئیں نیچے، اور اگر نہیں جانا ہے کوئی ٹائم بتائیں تو آپ اس ٹائم پہ بھی جا سکتے ہیں، اور اس وقت اگر آرام کا تقاضا ہے تو آرام بھی کر لیں گے۔ آرام کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی ہم کو سر نہیں ڈھانکنا ہے، منہ نہیں ڈھانکنے کا، منہ کھلا رہے گا، منہ کھلا رہے گا، منہ نہیں ڈھانکنا چاہیے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اب ہمارا ٹائم طے ہوگا، اب ہم کو جانا ہے عمرہ کے لیے مسجد خانہ کعبہ جانا ہے، تو اب ہم لوگ نکلیں گے تو سب لوگ جو ہے نا باوضو ہوٹل سے ہی ہم وضو کر لیں گے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہے نا، یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اپنا جو ٹور آپریٹر اس کے پیچھے راستوں کو سمجھتے ہوئے ہم پہنچ جائیں۔ اب وہاں پر پہنچے ہم حرم کے قریب، اب حرم کے قریب جب ہم پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم جو تھوڑا سا اپنی نظر کو نیچے رکھیں تاکہ خانہ کعبہ ہم کو نظر نہ آ جائے، فوراً نیچے منڈی کر کے ہم خانہ کعبہ کی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو پہلے سیدھا پیر داخل کر جائے، مسجد کے اندر ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد اعتکاف کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اب یہ پڑھ لیا ہم نے، تھوڑا آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، پھر نیچے پھر آئے گا بیسمنٹ، آئے گا بیسمنٹ میں خانہ کعبہ، ہم بیسمنٹ کے اندر جب اترے تو ہماری نظر خانہ کعبہ سے نہ ملے اس کی کوشش کریں، ایسے دیکھ بھی لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلی نظر میں ہم جو بھی دعا مانگیں گے، ہم پہلی نظر اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کے جو بھی دعا مانگیں گے دعا قبول ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں۔ اب نیچے چلے گئے، جب ہم جا کر کے وہاں پر ایک جگہ کنارے کھڑے ہو جائیں سکون سے، اس کے بعد اگر ہم یہ چاہیں فوراً اگر ہم کو جو دعا مانگنی ہے کچھ اہم اپنے دماغ کے اندر ذہن کے اندر پہلے سے لے کر کے آ جائیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو پہلے اللہ اکبر لا الہ الا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم کو دعا مانگنا ہے وہ امپورٹنٹ وہ مانگ لیں۔ کوشش یہ کریں کہ اس موقع پر ہم کوئی ایسی دعا مانگ لیں کہ جو بہت مجرب ہو اور ایسی ہو کہ جو ہم کو کام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی کعبے کی طرف تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں جب تک رہوں جو مانگوں اے اللہ تو اس کو قبول کر، جب تک رہوں جو مانگوں اللہ تو اس کو قبول کر، یعنی ایک وہ بہت بہترین چیز مانگی، اب جب تک بھی رہیں گے جو مانگتے رہیں گے اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، تو یہ ہے ایسی طریقے۔ اس کے بعد پھر دعا کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ دیکھیے ابھی تک آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، تو آپ احرام شروع کرنے سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کا جو تلبیہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آپ طواف شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ حجر اسود کے پاس، اب حجر اسود لگا ہے کعبے کے اندر، آپ پہلی مرتبہ گئے آپ کو معلوم نہیں بھائی حجر اسود کی شروعات کہاں سے ہوتی، تو گرین لائٹ لگی ہوئی وہاں پہ، گرین لائٹ ہے نا، آپ گرین لائٹ کو دیکھ کر کے وہاں پر چلے جائیں۔ وہاں پر جانے کے بعد ہے نا آپ کیا کریں کہ آپ کے دائیں طرف کا جو کاندھا ہے اس کو کھول دیں، اس کو کہتے ہیں استوا کرنا، سیدھا کاندھا کھول دیں، اس کو نیچے سے لے جائیں چادر کو، نیچے سے وہ کاندھا کھلا رہے گا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے کعبے کی طرف دیکھ کر کے ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے اس طریقے سے کر کے بوسہ لے لیں اور اس کے بعد شروع کریں، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا، بوسہ دینا، یہ کر لیے اور پھر سیدھا ہو جائیں اور پھر آپ جو ہے کعبے کا طواف شروع کر دیں۔ اب کعبے کا طواف آپ شروع کر رہے ہیں، اس دوران کیا پڑھنا ہے؟ تو اس دوران پہلے 3 چکر میں ایک پہلی بات یہ کہ رمل کرنا ہے مردوں کو، یعنی اکڑ کر کے چلنا ہے، اکڑ کر کے، اور ان اکڑ کر کے چلنے میں یعنی پہلے 3 چکر میں اور بھی 7 چکر میں 3 چکر پہلے ہم
اکڑ کر کے چلیں گے، بقیہ جو 4 چکر ہے وہ نارمل چال چلیں گے۔ اس دوران کوئی دعا ایسی منقول نہیں ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے، کوئی دعا ضروری نہیں ہے۔ ہم کو تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 14 کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب رکن یمانی پر آئیں، کعبہ کے 4 کونے، ایک حجر اسود، اس کے بعد جو ہے رکن شامی، رکن یمانی، برابر، تو ایسے 4 کونے، تو ایک جو کونا آتا ہے رکن یمانی، ایک حجر اسود سے پہلے کا، تو وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس میں چکر آپ کو یاد رہنا چاہیے، ورنہ چکر میں چکر آ جاتا ہے، آدمی چکر کھا جاتا ہے۔ تو اس کی آسانی کے لیے ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا صلاح الدین صاحبی صاحب بہت اچھی بات بولتے ہیں، بولے یاد رکھنا کیسے، تو بولے پہلے چکر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، ایک پہلا چکر ہوگا۔ دوسرے چکر میں آپ کو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 ہو گئے۔ تیسرے چکر میں اپنے لیے دعا کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے بارے میں جو جو دعا کرنے کا، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے اس کام کو بنا دے، اور میرے اندر یہ بیماری اللہ اس کو دور کر دے، اپنے بارے میں پورا دعا کرنے کا، 3 ہو گیا۔ چوتھے چکر میں اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، پوری خاندان کے لیے دعا کرنا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 4 چکر۔ 5ویں چکر کے اندر پوری امت کے لیے دعا کرنے کی، اللہ امت کے حالات کو بنا دے، بگاڑ کو ختم کر دے، معاشرے کی اصلاح کر دے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد 6ٹھے چکر میں پھر آپ جو ہے استغفار کریں، اور 7ویں میں پھر آپ درود شریف پڑھیں۔ ایسے آگے پیچھے 4 مرتبہ ہے نا استغفار ہو گیا، اور اپنے لیے بھی ہو گیا، گھر والوں کے لیے بھی ہو گیا، پوری امت کے لیے بھی۔ تو یہ آسان ہے، اور ہر چکر میں، ایک چکر پورا ہوا پھر حجر اسود پہ آئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آگے بڑھیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا ضروری نہیں ہے، اور جس وقت تو ہم احرام کی حالت میں، تو اس وقت تو خاص طور سے بوسہ نہیں لینا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ خوشبو مل دیتے ہیں وہاں پر، ہاں، تو اس لیے ہم اس کا بھی، ورنہ اگر خوشبو لگی تو بھی دم لگ جائے گا، تو اس لیے دور دور سے ہی ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ تو ایک چکر پورا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر شروع کر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، ہر مرتبہ میں ہم بوسہ لیں گے۔ اس کے بعد جب 7واں چکر ہوا ہمارا، تو پھر بوسہ لینا ہے، تو یہ کوتا ہو گیا 8۔ ہم نے شروعات کی تھی بوسے سے، ختم ہوا بوسے پہ، 8 ہو گیا۔ اس کے بعد وہیں پہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو جا کر کے 2 رکعت نماز واجب الطواف آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسے وقت کو پڑھنا ہے کہ جب نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کو نہیں پڑھنے کا، بعد میں پڑھنے کا۔ عصر کے بعد اگر ہم طواف کر رہے ہیں عمرے کا، تو بعد میں پڑھنے کا، اس ٹائم نہیں پڑھنے کا۔ واجب الطواف ہو گئے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے حتیم کو ملتزم کے پاس ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کے قریب آئیں، اور وہاں پر جا کر کے اللہ سے خوب دعا کریں، ہے نا۔ لیکن وہاں پر بھی آپ کو دیوار کے قریب نہیں ہونا ہے، کیونکہ لوگ خوشبو وہاں پر مل دیتے ہیں، اس لیے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ پھر وہاں سے آپ جو ہے زمزم پینے کے لیے خوب پیے، زمزم خوب۔ دیکھو وہاں پہ اب جو ہے کرابے رہتے ہیں اس کے اندر، تو ایک غیر مبرد لکھا ہوتا ہے، ایک مبرد لکھا ہوتا ہے، ٹھنڈا اور گرم۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ٹھنڈا نہ پیے، پینے کی عادت ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹھنڈا نہ پیے، نارمل جو ہوتا ہے اس کو پیے، اور خوب پیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ زمزم جس نیت سے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو قبول کرتے ہیں، ہے نا۔ تو جو نیت کی مشہور دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ کرے، اور اس کے بعد خوب پیٹ بھر کر کے پیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اور منافق کے درمیان یہی فرق ہے، ایمان والا پیٹ بھر کر کے پیتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے پیٹ بھر کر کے نہیں پیتا۔ تو آپ پیے، اور کچھ زمزم اپنے اوپر گرا بھی، کچھ زمزم اپنے اوپر گرا بھی۔ اس کے بعد اب آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے، تو آپ کو ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، پھر ایک مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 9واں استلام، 9 استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مسجد سے باہر جائیں گے صفا مروہ کی صحیح کرنے کی، تو آپ جیسے ہی باہر نکلے تو پھر پہلے الٹا پیر، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی، یہ باہر نکلنے کا آپ نے دعا پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ گئے صفا پر،
صفا پہاڑی ہے، وہاں پر اوپر چڑھنا ہے، اوپر چڑھ کے جانے کے بعد وہاں پر یہ دعا کرنے کا کہ بھائی ہم جو ہے اب نیت کرنے کا کہ اللہم انی ارید سبعۃ اشواط فیسر لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں 7 چکر جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما، ہے نا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کا وہ صفا سے آپ کی سعی شروع ہوگی۔ اس میں بھی صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان کوئی دعا منقول نہیں ہے۔ آپ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، قرآن پاک کی تلاوت، جو بھی آپ کو اپنے لیے دعا کرنا ہے، امت کے لیے دعا کرنا ہے، جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ درمیان میں میلین اخضرین ایک ہری پٹی آتی ہے نا، تو وہاں پر آپ کو مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، وہ نارمل چال چلیں گے، مردوں کو وہاں پر دوڑنا رہے گا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ ہماری ماں حضرت ہاجرہ جس وقت حضرت اسماعیل کو لے کر کے گئی تھی وہاں پر، تو پانی نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر چڑھتی دور تک ایک پانی دکھ جائے، اس کے بعد مروہ پر چڑھتی کہ کچھ پانی دکھ جائے، لیکن پانی نہیں دکھتا، اور وہ وہاں سے چلتی بھی رہتی، دیکھتی بھی رہتی، چلتی بھی رہتی، دیکھتی رہتی۔ لیکن یہ جو میلین اخضرین کی جو پٹی ہے، اس دوران بیٹے اسماعیل نہیں دکھ رہے تھے تو تھوڑا سا بھاگ کر کے چلتی تھی۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج عمرہ کرنے والوں، صحیح کرنے والوں کے لیے ان کی اس ادا کو کرنا جو ہے مستحب اور مسنون قرار دیا۔ چنانچہ دوڑے وہاں پہ، پھر آگے بڑھے، پھر جب بڑھ جائیں گے آپ اوپر صفا پر، آپ صفا سے نکلا مروہ پر پہنچے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ چکر عام طور سے ہوتا ہے کہ یہاں سے شروع کریں تو یہیں پہ آئے تو ایک چکر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، ایسا مروہ پہ چڑھیں، آپ کا ایک چکر پورا ہوا، پھر وہاں دعا کریں جو دعا آپ کو مانگنی ہے، قبولیت کا وقت ہے اس کا، پھر وہاں سے دوسرے صفا پر آئیں، پھر تیسرے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر آپ کا ہو گئے اس مروہ تک کی، اس لیے اس طرح آپ کی صحیح پوری ہو گئی۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے آپ کو، ہے نا، شکرانے کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ عمل مجھ سے پورا ہوا۔ اس کے بعد ہے نا آپ کو پھر چٹان بنانا ہے۔ اب یہاں پہ دھیان رکھیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ جو ہوتے ہیں جن کے نزدیک شارٹ کٹ ہے، کوئی ایک بال کاٹ لیے، 2 بال کاٹ لیے، کاٹ لی، کینچی بھی لیے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے سے کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے بس ہو گئے، تو نہیں، اپنے کو اس کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ وہ کون کیا کر رہا، وہ اس کا میٹر اس کو کرنے دو، اپنے کو اپنا کام کرنے کے، اپنے نزدیک جو چیز ہے وہ اپنے کو کرنے کے۔ مائیں اور بہنیں بھی جو ہے نا، وہ بھی خالی ویسے دوسرا پیچھے سے لے کر کے نہیں کاٹنا، بلکہ پورے اپنے سر کے بالوں کو کھولیں، اپنے بلڈنگ پہ جائیں، یہاں پہ حرام میں نہیں کرنے، بلڈنگ پہ جائیں، پورے اپنے بالوں کو کھولیں اور پورا جو ہے نا ہر طرف سے ایک ایک انگل کے برابر کاٹیں، ایسے پورا بال کو لے لیں، ایسے انگلی کے اندر ملا لیں، اور اس کے بعد جتنا وہ بیٹھتا ہے اتنا کاٹیں، پھر ایسے کاٹیں، ایسے اس طریقے سے ان کو کرنا ہے۔ ہاں، اور مردوں کو حلق کرنا ہے۔ آپ حرم سے باہر نکلیں گے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، بھائی آؤ چلو حلق کر لو، چٹان بنا لو، چٹان 10 ریال، 5 ریال، 7 ریال، جو بھی آپ کا طے ہو جائے وہاں پر آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ بال کے چکر میں نہیں پڑنے کا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بال کو بھلے نہیں یار اپنے کو بال رکھنا ہے، بھائی کائے کو آیا کائے کو، پھر لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے پھر 2-4 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں بال آ جائیں گے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی کہ اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، پھر بعد میں قصر کرنے والوں سے۔ تو اس لیے آپ کو یہ اہتمام کرنا۔ اب آپ وہاں پر رہیں گے، جب تک آپ رہیں ہے نا، نمازوں کا اہتمام کریں خانہ کعبہ کے اندر آ کر کے۔ اگر آپ کو صرف طواف کرنا ہے تو آپ سادے کپڑوں کے اندر بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن طواف اوپر سے کرنا ہوگا، نیچے جانے کی انٹری نہیں ہے، بغیر احرام کے آپ نیچے نہیں جا سکتے۔ اور وہاں پر رہ کر کے اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو یا تو مسجد عائشہ جانا ہوگا، یا تو پھر جیرانہ وہاں سے جانا ہوگا، یعنی حرم، حدود حرم کے باہر ہل پہ جانا ہوگا آپ کو، اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر کے وہی سارے اعمال جو آپ کو کرنے ہیں وہ سارے اعمال آپ کو کر کے یہاں پر آنا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمرہ پورا ہوا، اور آپ جب تک رہیں تو خانہ کعبہ کے لیے سب چیزوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ پھر آپ کی مدینہ جب بھی آپ کو جانا ہوگا، آپ کے تو آرگنائزر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، پھر آپ وہاں پر جائیں تو ہاں وہاں پر کوشش یہ کریں کہ ہماری پوری نمازیں جو ہے مسجد نبوی کے اندر ادا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر آپ جائیں تو بھی پہلے جو ہے سیدھا پیر داخل کر کے جائیں، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ کو صلاۃ السلام پیش کرنا ہے تو وہاں پر صلاۃ السلام بھی پیش کریں۔ ریاض الجنہ میں جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس کا باقاعدہ حکومت کی طرف سے اجازت نامہ ملتا ہے، ابھی تو بہت بیفور چل رہا ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد، لیکن بہرحال ٹور والے کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندہ وہاں پر پہنچ جائے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ نہیں پہنچ گیا تو اس کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے اس طریقے سے۔ اور وہاں پر جب تک رہے مدینہ کے اندر تو آپ کو اگر عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے قریب میں مسجد قباء ہے،
قبا ابھی تو پیدل تقریباً 4-5 کلومیٹر ہے، تو مسجد بلال کے پاس سے پیدل سیدھا راستہ بھی نکل گیا ہے، آدمی واکنگ کرتے ہوئے جا سکتا ہے، تو وہاں پر جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، وہاں سے واپس آئیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مقام سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء کے اندر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے انشاءاللہ۔ یہ عمرے کے ارکان تھے، یہ اس طریقے کرنے تھے جو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا، اور وہاں پر رہیں، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کریں، گالی گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، جو بھی چیز مل جائے ہم اس کو بس صبر کریں۔ میں نے کہا پہلے صبر کریں، صبر کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں حرمین کا احترام نہیں کرتے، مسجد نبوی کا احترام نہیں کرتے، کعبے کا احترام نہیں کرتے، آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی تو گرم ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جیسے وہاں کی نیکیوں پر، حرم کی نیکی پر، ایک نیکی پر 1 لاکھ ملتا ہے ثواب، ویسے ہی گناہ بھی ملتا ہے، اور اگر ہم نے ناقدری کی اللہ پاک جو ہے نا ہم کو دوبارہ نہیں بلائیں گے۔ اس لیے جو کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے اس کے اوپر صبر کریں انشاءاللہ۔ اگر ہم اس انداز سے کریں گے تو ہمارا جو عمرہ ہوگا یہ مقبول ہوگا، مبرور ہوگا، اور اللہ پاک اس کے اوپر ہم کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، بہت بہت قبول فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، عمرے کو آسان فرمائے۔ آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔